لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين والده وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته وحمد من تم عليه نعمته وصرف عن نقمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن صاف فقل إني بريء مما تعملون. صلوات عظمت اہل بیت پر اس کی بلند روح صلوات اذکر محمد و سلسلہ گفتگو کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تقریباً موضوع گفتگو آج مکمل کرنا ہے. بعثت یعنی عشیرہ تعاشر، اس کے ذیل میں بعثت غدیر اور غدیر سے ہم عاشورہ تک پہنچ چکے ہیں. وہ پیغمبر معظم جس کا وجود اس وقت سے ہے کہ جب خالق تھا مخلوق نہ تھے، رازق تھا مرزوق نہ تھے، مسجود تھا ساجد نہ تھے، عرش و کرسی و قلم جنت و جہنم آدم و ہوا، ستارے سیارے کائنات کے ذرات کی خلقت سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نور محمد کو پیدا کیا. اور جب یہ نور خلقت پا گیا تو اللہ نے اس نور کو اپنی بارگاہ میں مشاہدہ کیا تو یہ نور ذکر پروردگار میں مصروف تھا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. خداوند کریم اس نور سے اتنا خوش ہوا، کہا کہ میں تیرا محبوب ہوں تو میرا حبیب ہے. اس نور کو اٹھا کے اللہ نے نورانی سمندر میں غوطہ زن کیا اور ہزاروں سال بعد جب یہ نور وہاں سے نکلا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پھر سے یہ نور اس کی تعریف میں، اس کی تمجید میں اور اس کے حمد و ثنا میں مصروف ہو گیا. پروردگار نے کہا میں محمود ہوں تو میرا محمد ہے. گویا کہ اس
اس نے ان سب کو اپنا مظہر بنایا، اور جب اس نور کی خلقت ہو گئی تو اللہ نے اس نور کو آدم کی پیشانی پہ رکھ دیا۔ جب آدم کی پیشانی پہ اس نور کو رکھا گیا تو جو فرشتے ادھر ادھر موجود تھے وہ سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ آدم گھبرا گئے، کہا پروردگار کہ یہ سارے فرشتے مجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ تمہیں نہیں سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ جو نور ہے تمہاری پیشانی پر۔ آدم نے کہا پروردگار کیا اس نور کا سجدہ ہے؟ کہا سجدہ تو نور کا نہیں ہے، اس لیے کہ نور بنا قبلہ۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہم آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں قبلے کی جانب، تو کیا قبلے کو سجدہ کرتے ہیں؟ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہم اللہ کا کرتے ہیں۔ نور بنا قبلہ، سارے فرشتے اس نور کی طرف دیکھ کے سجدہ کرنے لگے۔ نور ہے قبلہ، سجدہ تو اللہ کا ہو رہا تھا، لیکن ذریعہ جو قبلہ بنا وہ نور محمد بنا۔ نور محمد قبلہ بنا، فرشتوں نے سجدے کیے۔ آدم نے کہا پروردگار اس نور کو، جس نور کے سبب یہ سارے فرشتے اس وقت سجدے میں مصروف ہیں، تو نے اس نور کی زیارت سے مجھے محروم رکھا۔ تو اللہ نے اس نور کو اٹھا کر آدم کے ہتھیلی میں رکھ دیا۔ ہتھیلی میں رکھنا تھا، ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 5 انگلیوں میں نور تقسیم ہو گیا۔ 5 انگلیوں میں نور کا تقسیم ہونا تھا۔ آپ نے معلوم ہے کہ لطیف نقطہ علامہ پڑھتے ہیں کہ یہ نور 5 انگلیوں میں آنا تھا، اور 5 انگلیوں میں 14 پور۔ بڑی سنجیدگی سے سن رہے ہیں آپ؟ 5 انگلیوں میں 14 پور، انگوٹھے کے 2 پور شمار کیے جاتے ہیں۔ 5 انگلیوں میں ہتھیلی سے نور تقسیم ہوا، گویا کہ نور محمد 1 تھا، 5 میں تقسیم ہو گیا۔ اب 5 تھا، وہ 14 میں تقسیم ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اب یہ نور 14 میں تقسیم ہو گیا، اور کچھ ایسا تقسیم ہوا کہ آدم جو کہ اپنے ہتھیلے پر مشاہدہ کر رہے تھے، زیارت بھی کر چکے، اللہ نے اس نور کو آدم کے ہتھیلے سے لے کر آدم کے پشت پہ رکھ دیا، اور یہ سلسلہ پھر چلا آدم سے لے کر خاتم تک، مسلسل سلسلہ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پاکیزہ اسرار، طیب و طاہر ارحام سے گزر کر یہ انوار جو 14 انوار تھے وہ آئے۔ ایک نور جو ابو طالب سے ظاہر ہوا، اس نور کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ جو نور عبداللہ سے ظاہر ہوا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے کے چل کے محمد وآل محمد۔ یہ نور آنا تھا محمد وآل۔ جب صلوات ہو تو سب مل کے پڑھ لے بلند آواز سے۔ مجھے سفر کرنا ہے آج، خصوصاً سوال حیات حضرت غازی عباس صاحب کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لہذا وہاں تک جانا ہے۔ یہ نور مظہر خدا، ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچانتے چلے جاؤ۔ یہ سارے کے سارے مظہر رب ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ پہچانا جاتا ہے۔ سارے انبیاء کائنات کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، مگر یہ اہل بیت ہیں جو اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا۔ اسی لیے امام نے مولا امیر المومنین نے دعائے شفا کے اندر فرمایا، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ۔ ابراہیم تم نے سورج کو دیکھا تو اللہ کو پہچانا، موسیٰ تم نے اپنے ید بیضا کو دیکھا تو خدا کو پہچانا، لیکن میں علی ہوں، یا
عباس مظہر علی، اگر علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے تو عباس شبیہ حیدر کرار ہے، شبیہ مرتضیٰ عباس۔ عجیب، عباس کے زمانے حیات میں آپ کی خدمت میں چند انمول موتی زمانے حیات پڑھوں گا تو آپ سو جائیں گے۔ زمانے حیات کے ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے، ایک الگ انداز ہوتا ہے، لیکن زمانے حیات سے چند انمول موتی جو چن کے ابھی بتائی دے اہل بیت اور بتوفیق الہی آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے، اور بڑے وسیلے کے ساتھ آپ قبول کر لیجئے گا۔ آپ کے شکر گزار ہیں، تمام مجالس کو آپ نے بڑی محبتوں سے سنا۔ ایک صلوات سے محمد وآل محمد۔ نام بڑا اہم ہے، کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے نام بڑا اہم ہے۔ نام کی حقیقت اور اس کا ادراک ہو جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ذات کیسی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نام کے ساتھ ذات کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ جب عباس پیدا ہوئے تو بی بی زینب نے پوچھا، بابا آپ نے میرے بھائی کا کیا نام رکھا؟ کہ بیٹی تیرے بھائی کا نام میں نے قرآن سے عباس رکھا۔ توجہ، قرآن یہ سب سے پہلا اجتہاد ہے۔ میرے مولا نے سب سے پہلے جو قرآن سے نام آج بھی دیکھے جاتے ہیں، یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ امیر المومنین سے۔ امیر المومنین نے کہا میں نے قرآن کو کھولا، قرآن میں یہ آیت آئی عبوسن قمطریرا، میں علی عبوسن سے عبس کر کے تیرے بھائی کا نام عباس رکھا۔ زینب نے چھوٹے بھائی کے چہرے کو دیکھا، کہا چتون تو کہہ رہی ہے کہ شیر ہے، عباس شیر کو کہتے ہیں۔ کہا بابا چتون کہہ رہی ہے کہ شیر ہے۔ کہا بابا کیا آپ نے میرے بھائی کی کوئی کنیت بھی رکھی؟ اس لیے کہ اہل بیت کے گھرانے میں نام کے ساتھ ساتھ کنیت بھی رکھ دی جاتی تھی۔ اولاد کا انتظار نہیں ہوتا تھا، اولاد پیدا ہوتا کنیت ہوتی ہے نا، لیکن بنی ہاشم میں ایسا نہیں تھا۔ بنی ہاشم میں اولاد پیدا ہوئی، نام کے ساتھ ساتھ کنیت رکھ دی جاتی تھی۔ کہا بابا میرے بھائی کی کوئی کنیت بھی آپ نے رکھی ہے؟ کہا جی بیٹے آپ کے بھائی کی کنیت ہے ابو الفضل۔ ابو الفضل یعنی ابھی عباس کو دنیا میں آئے، ابو الفضل یعنی فضل کے باپ نہیں۔ حضرت عباس کے بیٹے فضل ہیں، عثمانی میں بھی تب بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں جس تاریخ کے نگاہ میں اور آئینے میں وہ سماعت کیجئے گا۔ کہا ابو الفضل کیا مانی؟ فضیلتوں کا باپ، ابو یعنی باپ، فضل یعنی فضیلت۔ کہا فضیلتیں تو میرے بھائی کی طرف رجوع کرتی ہیں، عطا و بخشش، فضل و کرم سب میرے بھائی کی طرف رجوع کرتی ہیں یہ چیزیں۔ میں نے بتایا نام کی بڑی اہمیت ہے، ابتدائی مراحل ہے، سنتے جائیے گا۔ نام عباس، کنیت ابو الفضل یعنی فضیلت کا باپ۔ علی کا ایک لقب ہے، کنیت ہے ابو تراب، ہے نا؟ بچے کو معلوم ہے ابو تراب کیا معنی ابو تراب کے؟ ابو تراب سرسری معنی جو لیا جاتا ہے، تراب کے معنی مٹی ہے نا، تراب کے معنی مٹی ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جی پوری بیداری کے ساتھ سنیے گا، قاضی عباس کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ کہا کہ ابو تراب کے کیا معنی ہے میرے مولا؟ لیکن راوی نے آگے عجیب انداز سے سوال کیا۔ وسائل الشیعہ کے بحر الانوار دو، ہمارے شیخ مفید تین، علوم الاخبار چار کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ مولا ابو تراب کے کیا معنی ہے؟ لیکن اس سے پہلے
یا لیتنی کنت ترابا، کچھ جہنمی، کچھ جہنم اور کچھ کافر صفت افراد جہنم میں رہتے ہوئے یہ چیخ کے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ میرے مولا نے کہا اس کا کیا معنی ہے؟ تو رابی نے کہا تراب کے معنی مٹی ہے، تو یا لیتنی کنت ترابا کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت میں کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ اگر تراب کے معنی آپ نے مٹی دے لیا تو میرے مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ابو تراب کے معنی پوچھتا ہے، تو جو تو سمجھ رہا ہے تو اس کے حساب سے بھی ٹھیک ہے کہ ابو تراب یعنی مٹی کا باپ۔ تو اگر کوئی جہنم میں یہ پکار کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم مٹی ہو جاتے، تو کم سے کم اتنا تو خیال آیا کہ مرنے کے بعد جب تو مٹی میں جائے گا تو علی ہی کو پکارے گا۔ لیکن دوسری بات جو امام نے تفسیر باطن کو پیش کیا وہ سنیے گا، امام کہتے ہیں لیکن سن، یہ تیرا خیال غلط ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا کا مطلب یہ نہیں ہے کاش ہم مٹی ہو جاتے، کمانا ہو گیا کہ تراب کے معنی مٹی نہیں ہے، ہمارا پھر کیا ہے کہ تراب کے معنی ہے شیعہ۔ تراب کے معنی چھڑے گا، تراب کے معنی ہے شیعہ۔ تو کہا مولا تو پھر اس کا مطلب اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خود کر لے، خود کر لے۔ عذابی کہتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چند کافر صفت لوگ جہنم میں پکار کے کہیں گے اے کاش ہم علی کے شیعہ ہوتے، اے کاش ہم علی کے شیعہ ہوتے۔ امام نے فرمایا بالکل درست کہا، تو ابو تراب میں کیا مانی؟ ابو تراب یعنی علی شیعوں کے بعد۔ صلوات پڑھ دے محمد والے کہتے ہیں کہ جب پیڑ درخت بہت گھنے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں اور گھنے ہو جاتے ہیں، اس کے نیچے کوئی نیا پیڑ پروان نہیں چڑھتا۔ توجہ، جب پیڑ گھنے ہو جاتے ہیں تو اس کے سائے میں کوئی نیا پیڑ پروان نہیں چڑھتا۔ علم بشریت کے ماہرین کا کہنا کیا مطلب؟ جب شخصیت بڑی ہو تو بڑی شخصیتوں کے نیچے بچپن سے عباس کربلا تک، شب عاشور تک ایک ہی بات سنتے آئے تھے عباس کہ مجھے میرے بابا نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ ایک ہی بات سنتے، زندگی بسر ہو گئی عباس کی، شب عاشور کی۔ عالم یہ ہے عزدارو، ام البنین جو ہے نا، یہ کہتی تھی عباس مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تیرے بازو قلم ہو گئے۔ عباس مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، تو جیسا بہادر، تو جیسا شجاع، تو جیسا دلیر کے آگے کون ہمت کر سکتا ہے۔
پاس ام البنین کو یقین تب آیا جب میں نے سنا سکینہ کے تماچے لگے، زینب کی گلا چھیلی، علی اکبر کا کلیجہ چھیلا، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا۔ عباس مجھے یقین ہو گیا، اس لیے کہ اگر تیرے بازو سلامت ہوتے تو کس میں مجال تھا کہ وہ خیمے کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتا۔ ام البنین باتیں کربلا اکثر انگلیوں سے چند قبریں بناتی تھی اور بنا کے کبھی اپنے بچوں پہ نہیں ہوتی تھی، قبر بناتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میرے بیٹے جعفر، میرے بیٹے عباس، میں تمہارے اوپر نہیں ہوں، اور پھر کربلا کی طرف رخ کرتی اور رخ کر کے کہتی ہائے میرے حسین، میرے حسین۔ اس لیے کہ عباس کو تو حسین کی غلامی میں ام البنین نے دے دیا، ہائے میرے حسین میں تو تیرے اوپر ہوں۔ لیکن کربلا میں جو شہید ہوئے نا، ان کی مائیں کربلا میں موجود تھی، احساس شرط ہے دنیا کے لیے۔ کربلا میں جو بھی شہید ہے، قاسم ہے تو ام فروا موجود ہے، علی اصغر ہے تو رباب موجود ہے، قاسم ہے تو ام فروا بھی موجود ہے، علی اکبر ہے تو ام لیلا موجود ہے، اور وہ محمد ہے تو زینب موجود ہے۔ لیکن ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، ام البنین مدینے میں تھی، ام البنین کربلا میں نہیں تھی۔ ام البنین کے ساتھ ساتھ سجاد سے کسی نے آ کے سوال کیا، آقا آپ کے چچا کیا کربلا میں نہیں تھے؟ کیا آپ کے چچا نے اپنے آقا حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ امام غضبناک ہوئے، کہا رابی تو نے کیا پوچھ لیا؟ میرا چچا تو اتنا غیرت غیرت مند اور باوفا تھا، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کہا نہیں میرے مولا معاف کیجیے گا، میں اس وقت شام و کوفے میں تھا جب یہ قافلہ پہنچا تھا، میں نے جو نیزوں پہ نگاہیں کی تو کہیں عباس کا کٹا ہوا سر نہیں ملا۔ اجرکم اللہ، کہیں بھی عباس کا کٹا ہوا سر نہیں دیکھا، اس لیے میرے مولا آپ سے میں نے سوال کیا کہ کیا آپ کے چچا نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، میرا چچا اتنا غیرت مند تھا، جب میرے چچا کا کٹا ہوا سر نیزے پہ بلند کیا جاتا تھا اور نیزے کی بلندی سے جب عباس کی نگاہ زینب کے کھلے چادر کھلے سر پہ پڑتی، عباس اپنے آپ کو گرا دیتے، نیزے سے گرا دیتے۔ علماء پڑھتے آخر میں خون لینے کا میں انتظام کرتا ہوں، مرد آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے نیزے سے عباس کے سر کا ایک طرف سے دوسری طرف تک ایک سوراخ کیا، آنسو کا یاد آ رہا ہو، ایک سوراخ کیا اور ایک رسی اس سوراخ کے اندر ڈالی اور گھوڑے کے گلے میں باندھ دیا۔ جب بھی گھوڑا چلتا ہے گھوڑے کے پیر کے ساتھ ساتھ عباس کا سر، خدا آپ کی آوازیں پیدا بدلا دیں۔ اے عباس، یہ غازی عباس، اتنا بڑا وفادار خوددار و غیرت مند، آج شب عاشور، اور شب عاشور میں آ کے کہا بی بی زینب آئی اور عباس شب عاشور میں تلوار میں سینقل دے رہے تھے، اتنے میں محسوس ہوا کہ شہزادی آئی، تلوار کو پھینکا کھڑے ہو گئے۔ شہزادی آپ نے زحمت کی اٹھائی اور آپ کو بلا لیتی، میں آ جاتا۔ کہا نہیں عباس سنو، میرے بھائی ادھر آؤ، بیٹھو۔ بٹھایا، عباس بیویوں سے وعدہ کر کے آئی ہوں۔ کہا کیا بیویوں سے وعدہ کیا؟ کہ یہ وعدہ کیا کہ بیویوں، اس لیے کہ بیویاں پوچھ رہی تھی مجھ سے کہ دیکھو ادھر اتنا بڑا لشکر ہے، ہمارے جو وارث سے بچنے والے تو ہے نہیں، شہید سب کو ہونا ہے، لیکن اتنا بتاؤ زینب ہماری ردائیں بچیں گی یا نہیں؟
ہمارے حجاب بچیں گے یا نہیں؟ کتنا بڑا پیغام ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے. سارے غم کربلا کی عورتوں نے بھلا دیا، بس ایک ہی غم ہے، چادر بچے گی یا نہیں؟ زینب نے کہا عباس میں نے تمہارے پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام عورتوں کو یہ کہہ دیا فکر نہ کرو، تمہاری چادر کی ذمہ داری زینب کو چھوڑ دو، تمہاری چادر کی ذمہ داری زینب پہ چھوڑ دو. عباس سن رہے ہیں نا؟ عباس سنو یاد ہے تمہیں وہ بات کہا شہزادی کون سا؟ جب بابا کی حکومت تھی کوفے میں اور بابا نے حسن کو بلا کے کہا تھا کہ جاؤ بہت دن ہو گئے بیٹیوں سے ملاقات نہیں ہوئی، بیٹیاں مدینہ میں ہیں میں کوفے میں ہوں، جاؤ حسن ذرا زینب و کلثوم کو مہندی میں لے کے آؤ نا کوفے میں، اس لیے کہ علی زینب و کلثوم کے بنا رہ نہیں سکتا. حسن آئے تھے، واقعی یہی تھا نا، حسن آئے محفل میں بٹھایا اور جب لے کے گئے تو کوفے سے باہر اس کو روک دیا گیا محفل کو، اور روک کے حسن آئے کے کہا بابا کوفے سے باہر محفل کو روک دیا گیا، کیا لے کے آئے؟ علی نے کہا نہیں بیٹا حسن ابھی شام کا وقت ہے، ابھی نہ لاؤ رات ہونے دو. جب مغرب کی اذان ہو گئی کہا بابا اب لے کے آئے؟ کہا نہیں بیٹا ابھی لوگ نماز کے لیے نکل رہے ہیں ابھی نہیں. جب کچھ اور رات آگے بڑھی کہا بابا اب لے آئے؟ کہا نہیں اب عشاء کی نماز کے لیے چہل پہل ہے کوفے کے اندر ابھی نہ لاؤ. اچھا ٹھیک ہے بابا. جب آدھی رات گزر گئی علی نے کہا حسن چلو اب میرے ساتھ چلو. آئے کوفے کے باہر اور زینب کو لیا، محفل میں زینب و کلثوم ہے اور پیدل علی و حسن ہے. آتے آتے سنو کیا ضرور، آتے آتے جیسے ہی کوفے کا دروازہ آیا علی نے کہا زینب تھوڑا سا پردہ ہٹانا محفل کا. پردہ ہٹایا کہا دیکھ لو یہ کوفے کا دروازہ ہے. زینب نے دیکھا ہاں بابا کوفے کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیا. اچھا آگے آؤ، آگے آیا کہا دیکھو یہ کوفے کی گلیاں ہیں، دیکھ لیا زینب؟ ہاں ہاں بابا ہم نے دیکھ لیا. کچھ دور اور آگے بڑھے کہا ذرا سے پردہ ہٹانا. زینب دیکھو یہ وہ جگہ رات کی تاریکی ہے اور علی زینب کو دکھا رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر تماشائیوں کا مجمع رہتا ہے. زینب نے کہا بابا ٹھیک ہے. اب زینب سے رہا نہیں گیا، کہا بابا یہ چیزیں آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ بابا یہ چیزیں آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ حسن کو دکھائیے، یہ حسین کو دکھائیے، یہ میرے بھائی عباس کو دکھائیے، مجھے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا زینب یہی کوفے کی گلیاں ہوگی، تو قرآن صلی اللہ تیرے سر پہ لگا نہیں ہوگی اب کوفے کی گلیاں ہوگی. بابا نے کہہ تو دیا، شک تو نہیں تھا لیکن میں اکثر سوچا کرتی تھی، یہ سوچتی تھی کہ جس کے عباس جیسے بھائی ہو، عباس جیسے جس کے بھائی ہو، بھلا کس میں مجال ہے کہ اس کے سر سے چادر چھین لی جائے؟ عباس وعدہ کر کے آئے ہوں، ٹھیک کہا نا میرے بھائی، صحیح کہا نا میں نے؟ عباس نے کہا شہزادی جب تک تیرے غلام کے یہ بازو سلامت ہے نا تب تک تیری چادر بھی محفوظ، ان بیویوں کی چادر بھی محفوظ. کیا عباس کس میں مجال ہے کہ تیرے بازو کی طرف ہاتھ بڑھائے؟ لو عزادارو گئی زینب، اور ایک موقع وہ بھی آیا کہ زینب نے وعدہ کو واپس بھی لیا تھا. وہ کب لیا تھا وہ سنیے. زینب آئی بیوی کو کہہ دیا اطمینان سے بیٹھو تمہاری چادر محفوظ ہے، شب عاشور کا وقت گزرتا جا رہا ہے. جب صبح عاشور آئی اور عاشور کا روز بلند ہو گیا، نمودار ہو گیا، روشنی پھیلی، جب کمانے کا چلا رن پڑا، ایک جاتا ہے شہیدوں میں آتا ہے اور ہر دفعہ عباس آتے ہیں اور آگے کہتے مولا مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے. ہر مرتبہ حسین کیا کہا کرتے تھے عباس تم تو میرے قافلے کے سردار ہو، تم تو علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دو میرے بھائی؟ عباس آخر میں رہا نہیں گیا، کہا میرے مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ لشکر ہی کہا جس لشکر کا میں سردار، جس لشکر کا میں عملدار. اچھا عباس لیکن اجازت نہیں ملے گی عباس. ٹھیک ہے عباس کو اجازت نہیں ملی. عباس پریشان ہے، کیا کرے کیا کرے. صبح ہو گئی،
ظہر بھی ہو گئی، اصل کا وقت تقریباً قریب آ گیا۔ اتنے میں سکینہ عباس کے خیمے میں آ گئی اور آ کے کہا چچا جان دیکھو نا یہ سارے بچے کیسے پیاسے ہیں، العطش کی صدائے بلند ہے، ان کے گلے خشک ہو چکے ہیں، جاؤ نا چچا ذرا پانی کا انتظام کرو، یہ میں مشکیزہ لائی ہوں۔ سکینہ کو دیکھا، عباس میں ہمت پیدا ہو گئی، عباس سمجھ گئے اب موقع ہے۔ کیا موقع ہے کہ اب اس صورت میں، اب اس لمحے میں مجھے اجازت مل سکتی ہے، اس لیے کہ بہت بڑی سفارش مل گئی، سکینہ کی سفارش ہے۔ سکینہ کو گود میں لیا، کیا جلدی چلو اپنے پاپا سے اجازت دلواؤ، ابھی چچا پانی لے کے آتا ہے۔ سکینہ کو ہوش میں لیا، دور سے حسین نے دیکھا۔ حسین سمجھ گئے؟ ہاں عباس میں سمجھ گیا۔ سکینہ اے سکینہ آؤ، اور عباس بہت بڑی سفارش لے کے آئے ہو، اور سکینہ کی طرف مڑ کے کہا سکینہ جتنا پیارا تجھے تیرا بھائی اصغر ہے، اتنا پیارا مجھے بھی میرا بھائی عباس۔ اگر اصغر کے پیار تجھے برداشت نہیں ہوتے تو عباس کا جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہا بابا آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں، ذرا پانی کے لیے تو اجازت دے دے۔ ٹھیک ہے سکینہ، تیرے چچا کو میں نے اجازت دے دی، لہذا اجازت مل گئی۔ عباس چلے، مگر زینب نے روکا، کہا زینب نے عباس روکو۔ جی شہزادی آپ نے تو اجازت دے دی تھی، پھر کیوں روک لیا؟ کہا اس لیے روکا تیرے بھروسے میں نے ایک وعدہ کیا تھا، آج میں پھر سے وعدہ بیویوں سے میں نے واپس لے لیا، اس لیے کہ تیرے پرچم پر حسین نے لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پتہ ہے عباس تو واپس نہیں آئے گا۔ عباس چلے مشکیزہ کو لے کر، سکینہ بچوں کو لے کے میدان کے ابتدا میں کھڑی ہو گئی۔ نگاہ ہے کربلا کے میدان میں، فرات کی جانب عباس جا رہے ہیں، مگر حسین نے کہا تلوار لے کے نہیں جا سکتے، تمہارا امکان ہے عباس نیزہ لے کے جاؤ۔ نیزہ لے کے گئے عباس، مگر کتنے بڑے شجاع تھے، 30,000 کے مجمع کو نیزے سے ہٹایا، فرات کے کنارے گئے، پانی کو چلو میں اٹھایا۔ پانی نے عباس کو دیکھا، عباس نے پانی کو دیکھا، پانی بچاتا ہے، لب عباس کا بوسہ لے، مگر عباس ہے سکینہ کی پیاس، پانی کو چلو میں لیا، فرات میں ڈال دیا، کہا نہیں یہ پانی بس حوض کوثر کا پیوں گا، اس دنیا میں پانی نہیں پیوں گا۔ وہاں سے مشکیزہ لے کے چلے، اب آزادارو چلنا تھا، اب ہم سے ایک ملعون حملہ کیا، عباس کا دہنا بازو کٹا، عباس کا بایا شانہ کٹا، عباس نے مشکیزہ کو دانتوں میں ڈالا، چل چکے رو قیامت کا منظر۔ عباس آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، مشکیزہ کو تھاما، لیکن اب مشکیزہ ہے، پانی ہے، اگر تیر لگے تو کیا کیا جائے؟ تو عباس نے اپنے آپ کو چھپایا اپنے پیٹ کے اندر اور اپنے دہن کے اندر، لیکن مشکیزہ کو چھپانے کی کوشش کی۔ ایک بلون آگے بڑھا اور گوز لے کے عباس کے پیچھے سے عباس کے سر مبارک پہ مارا، اور ایک تیر مشکیزہ پہ آگے لگا۔ عباس زمین پہ تشریف لائے، آخری جملے عرض کرو، زمین پہ تشریف لائے۔ عباس پانی کے ساتھ ساتھ عباس کے ارمان بھی بہ گئے۔ ادھر سکینہ کھڑی ہے، کبھی پرچم بلند ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی علم بلند ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے، بچوں کو تسلی دیتی ہے ابھی آئے گا پانی، ابھی آئے گا، لیکن جب عالم ٹھنڈا ہو گیا سکینہ نے کہا بچوں معاف کرنا۔ حسین آگے بڑھے، عباس کہا آقا میں آخر سلام قبول کیجیے۔ حسین گئے اور جانے کے بعد عباس کو اپنے آغوش میں لیا، جیسے لیا عباس نے کہا میرے مولا جب اس دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی،
اس دنیا سے جاتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں آخری زیارت آپ کی کر لوں. کیا پاس کر لوں؟ کیا پریشانی ہے؟ تو میرے سامنے ہو. کہا مولا آنکھوں میں خون ہے، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کو زحمت نہ دیتا. اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں خون کو صاف کر لیتا. ایک زحمت، خون کو صاف کیجئے. عباس کو خون کو زہر نے صاف کیا. عباس نے زیارت کی اور حسین نے کہا میری خواہش میں پوری کر دے. عباس زندگی بڑا آقا کہہ کے بلایا، اب ذرا اپنا بھائی کہہ کے بلایا. ہو گیا آخری جملہ، آخری جملہ، زحمت تمام. عباس چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. کہا خواہش میری آقا، میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، پانی